ان کا اپنا ایک انداز ہے. جرمنی میں جائیں آپ, کسی فرنیچر کی دکان پہ چلے جائیں جو جرمن ہوگا, وہ آپ کو بالکل مختلف لگے. میں آپ کو آپ میڈیا کیا ہے, آپ ساری دنیا کا میڈیا دیکھیں, ڈوائچے ویلے کا صرف آپ اسٹوڈیو دیکھیں, یا اس کا جو انداز ہے بیان کا, یا جو اس کا ان سامنے جو ٹیبل پڑا ہوا ہوگا یا اس پہ, تو آپ دیکھیں گے وہ بالکل مختلف نظر آئے گا. کہ چین میں جتنی بادشاہتیں تھیں ان کے خلاف جب لوگ کھڑے ہوئے تو اس کی ایک مشترک وجہ تھی, اور وہ تھی جب بادشاہوں نے عوام سے منہ موڑا. پرانے چین میں, وہ چین جس کو ہم کہتے ہیں وہ افیونیوں کا چین تھا, اس میں عورت کو بکری کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا, ایک کموڈٹی تھی. ایون یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے پاؤں بچپن میں رسی سے باندھ دی جاتے تھے تاکہ پاؤں چھوٹے رہ سکیں اور یہ خاص انداز سے چلیں. اور تو جو جرمن تھے ان کے ہاں باوجود اس کے, سب سے جو بڑی بات یہ تھی, باوجود اس کے کہ جرمنی میں جب ہم تھے تو وہاں پہ جب پیشوں کا کوئی اسٹیٹسٹکس آتے تھے کہ اب ہماری یوتھ کس پیشے کو کیا, تو اگر 25 درجے ہوتے تھے تو 25واں درجہ فوج کا ہوتا تھا, اگر 27 ہوتے تھے تو 27واں. یعنی فوج جو ہے وہ معاشرے میں سب سے نچلے درجے پہ تھی. لیکن جب ہم ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا یہ ان کی نمبر 1 ہے. اچھا برگیڈ صاحب, جرمنی کے بارے میں میرے ماموں ہیں, وہ بھی ارلی 80s میں اور مڈ 90s تک بھی جرمنی رہے. میرے 3 ماموں جرمنی میں رہے, اور ہم نے خود بچپن میں بہت یعنی ہٹلر کے بارے میں اور جرمنی کو ہم نے وہ شاید جو برٹش کی رائیولری میں تھوڑا بڑا آئیڈلائز کرتے تھے. اور پھر یہ کہ مجھے جرمن پروفیسر ولفگینگ لینگسفلڈ سے NCA میں اسکرین پلے رائٹنگ پڑھنے کا اتفاق ہوا, میرے وہ استاد تھے. تو جرمنی کی قوم کے بارے میں پھر پڑھا بھی کہ ان میں تھوڑا ایک, اور میرے جو پچھلے سفیر تھے مارٹن کوبلر, ان سے بھی ملاقات ہوئی. وہ سیالکوٹ ان زمانے میں تھا ریڈیو میں, تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی, وہ ریڈیو پہ آئے. تو ان کے ایک اتنی بڑی شکست کے بعد جب انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد بالکل کولیپس کر گیا جرمنی, تو وہ مارٹن کوبلر نے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو اینی نیچرل ریسورسز لائک یو. لیکن وہ جرمنی پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا, اور اس قوم میں ایک ایروگنس, مطلب ناٹ ان نیگیٹو سینس کہ ان کو رسپانسبلٹی اور ایک پرائیڈ ہے اپنے جرمن ہونے پہ, اور انہوں نے اپنی چیزوں کا معیار, اپنی سسٹم, ساری چیزیں وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اور وہ بڑے, چائنا اتنی بڑی تھریٹ ہے یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے, لیکن وہ جرمنی کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے انوویشن میں, سائنٹیفک ایجادات میں, اور انڈسٹریل جو وہ لیڈ کر رہے ہیں, انڈسٹریل جو اس کو بنانے میں جو ان کا اس میں ایک لیڈنگ رول ہے انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ میں. تو آپ اس کو کس طرح جرمنی کی قوم کا ایک انالیسس کریں گے؟ وہ ایک گومن صاحب ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں, شاید ہم نے بھی وہاں پہ بھی سنا ہو اور آپ نے بھی شاید سنا ہو, کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے ماموں وہاں پہ رہیں. کہتے ہیں جرمنز کچھ بیٹھے ہوئے تھے, تو دوست بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ جیسے دوست بیٹھتے ہیں کہ آؤ کچھ جوک شیئر کرتے ہیں, جوکس کریک کرتے ہیں. تو وہ 5-10 لوگ تھے, تو انہوں نے باری باری لطیفے سنانے شروع کیے. تو جو بھی بندہ لطیفہ سنائے تو باقی اس کے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں. تو جب 10 لوگوں نے لطیفے سنا لیے اور کوئی ایسا نہیں, تو ایک نے بیچ میں سے کہا کہ اٹھو یار کام کرتے ہیں. ان کی یہ ایک تو میرا خیال ہے ان کی اس نیشن میں ایک کام کا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس کام میں انتہا کر دی وہ ہے کہ ہم نے بھی پڑھا بھی, سنا بھی, لوگوں نے اس پہ اوپر بات بھی کی کہ دنیا میں ترقی کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ ہے میٹلرجی میں, جو لوگ کہ ساری صنعتوں کی ماں جو ہے وہ سٹیل ہے, ساری ایجادات کی ماں جو ہے وہ سٹیل. اب بے شک اب کاربن نے اس کا بہت سارا حصہ لیا, لیکن پھر بھی سٹیل. تو جرمن جو ہیں وہ جس خوبصورتی سے سٹیل پہ کام کرتے ہیں یا جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کے نزدیک کوئی نہیں پہنچتا. لیکن میں نے دیکھا وہ جو بھی کام کرتے ہیں
وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے. جرمنی میں جائیں آپ کسی فرنیچر کی دکان پہ چلے جائیں جو جرمن ہوگا وہ آپ کو بالکل مختلف لگے. میں آپ کو ایک آپ میڈیا کے آدمی آپ ساری دنیا کا میڈیا دیکھیں, ڈوائچے ویلے کا صرف آپ اسٹوڈیو دیکھیں یا اس کا جو انداز ہے بیان کا یا جو اس کا ان سامنے جو ٹیبل پڑا ہوا ہوگا یا اس پہ, تو آپ دیکھیں گے وہ بالکل مختلف نظر آئے گا, اس کا سٹائل بھی مختلف, ایون ان کا کنٹینٹ آپ کو بڑا ڈفرینٹ نظر آئے گا. آئی ایم شیور کہ آپ نے دیکھا اچھا, ہوگا. میں اس کی نا 2-3 مثالیں آپ کو دوں گا میڈیا کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ فوکس بہت ہے, اور وہ جو ہماری طرح یہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ جی خیر ہے, مطلب چیزوں کو کیجول نہیں لیتے. جی جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی احساس کمتری ہے, ہمارے لوگ بھی بڑے محنتی ہیں, بہادر ہیں, اور ہماری بڑی سٹرونگ ٹریڈیشن ہے. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہمیں انڈرمائن کیا گیا اور یہ ہمارے ذہنوں میں گھسایا گیا کہ ہم کوئی کمتر قوم ہے یا ہمارا خطہ کو کمتر ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, وہ یہ کہ جو جرمن پروفیسر تھے ولف گینگ لینگسفرڈ, تو میں نے انہیں ایک دفعہ کہا کہ پروفیسر پلیز ہیو اے سیٹ. وہ کبھی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے, تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ لائک ایوری پاکستانی. تو یہ ایک میرے لیے لیسن تھا کہ بھی میں ہر پاکستانی کے لیے بیٹھنا نہیں چاہتا. تو دوسرا, آپ یقین جانیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 30-40 سال پرانی بات ہے, لیکن اب بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے گھروں میں جرمنی کی کوئی نہ کوئی چیز استعمال ہو رہی ہوگی. یعنی ان کی جو اتنی ریلائبلٹی اور اتنی پائیدار چیزیں وہ بناتے ہیں کہ وہ جن کی ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں نا ان کی ہمارے پاس سامنے ایک مثال ہے کہ دنیا جان گاڑیاں بناتی ہے, لیکن اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بہتر گاڑی کون سی ہے, تو ہو سکتا ہے شروع کے 4-5-6 نام ایسے ہوں جو سارے کے سارے جرمن ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جیسے جرمنی میں جا کے پتہ چلا کہ جو دنیا میں امیر لوگ ہیں جن کے پاس یہ سپر کارز ہوتی ہیں جو بہت ہے, تو جرمنی میں بعض ان کے ہائی ویز ایسے ہیں جن پہ سپیڈ لمٹ نہیں ہے. تو دنیا جہان سے لوگ اپنی وہ گاڑیاں لا کے وہاں آ کے وہ اس کو چلاتے ہیں, اور جو بھی ان کا پیشن ہے اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جرمن جو سڑک بناتے ہیں پر کلومیٹر سڑک کی قیمت جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سو اگر انہوں نے اس سڑک پہ رفتار کی حد جو ہے کو مقرر نہیں کی, تو پہلے اس کے لیے کام کیا کہ سڑک کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کی, اور پھر اگر انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ بھی یقین کیا کہ ہم جو گاڑیاں بنائیں گے ان کے اوپر میٹر کے اوپر صرف لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ یہ اتنے میل پر گھنٹہ چل سکتی ہے, بٹ وہ یقیناً چلے گی بھی. میں ایک اور مجھے بات یاد آ گئی کہ اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ ارلی 80s میں پرائمری اسکول میں تھا, تو میرے ماموں کہتے تھے کہ وہاں آپ وائلیشن کرتے ہیں سڑک پہ تو ایک گاڑی آگے آ جاتی ہے اور پیچھے. میں یعنی ایک بچے کے طور پہ حیران ہوتا تھا کہ یعنی یہ کس طرح پاسبل ہے, ان کو جادو ہے ان کے پاس یا کیا ہے. وہ کہتے تھے سڑکوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. آج تو چلے ہمارے ہاں یہ ایک عام بات ہو گئی نا. دوسرا, انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا جو مالک ہے وہ بھی فیکٹری میں ایک ورکر کی طرح کام کرتا ہے, جو بھی ان کو کوئی فیکٹری ہو. تو تیسرا یہ کہ اگر کوئی چھٹیوں پہ گئے ہوں تو پیچھے بے شک ان کی فیکٹری جل جائے, وہ فون کر کے نہیں بتائیں گے, ان کی چھٹی خراب نہیں کریں گے. تو بٹ اینی وے, اور وہیں سے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں تو ایک ہی تولیہ ہوتا تھا, سارے استعمال کرتے تھے کہ ہر فرد کا علیحدہ تولیہ ہوتا ہے. تو وہاں سے ظاہر ہے یہ ٹریڈیشن ہمارے ننیال میں آئی. میں چونکہ ننیال میں رہتا تھا پھر یعنی اب تو یہ ظاہر ہے اربن لائف میں ایک نارمل. اچھا, اب ذرا چائنا کی طرف آتے ہیں. میں چائنا کی طرف جانے سے پہلے ایک ظاہر ہے آپ نے یہ بات کی, تو مجھے جو جرمنی میں جا کے جو بہت سارے لوگوں کو ہمیں جو اچھی نہیں لگتی, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ رات کو دیر سے جاگنا چاہیے, بازار دیر سے کھلنے چاہیے, بازار دیر. تو جب ہم جرمنی میں گئے تو بڑا عجیب و غریب چیز یہ دیکھی کہ اس وقت, اب تو میرے خیال تھوڑا سا ٹائم انہوں نے بڑھا دیا کہ 7:30 بجے شام کو ہائی وے بھی ایسے لگتا تھا بند ہو گئے ہیں. سو ہر بندہ شام کو جلدی سو جاتا تھا. اسی طرح جب ہم ایک اسکول میں تھے جن دنوں میں ہم وہاں پہ جرمن زبان پڑھ رہے تھے, تو ایک اخبار آتا تھا جس کے اوپر اس ڈسٹرکٹ کا, جو بھی ان کا ڈسٹرکٹ کا, ضلع کا, یا جو بھی ان کا انتظامی یونٹ تھا, اس کا جو سائز تھا, اس کا ایک اخبار آتا تھا کہ کون سی نائی کی دکان کھلی ہوگی, کون سا کیمسٹ کھلا ہوگا, کون سی سبزی کی دکان کھلی ہوگی.
تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار ان لوگوں کی بھی تو بھائی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ویکنڈ ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اس طرح سے ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ تو ٹھیک ابھی ہم آپ کو چین ڈچ آتی ہے؟ میں جرمن میں نے دیکھے لاسٹ ٹائم جب میں نے جرمن بولی تھی تو وہ 1997 تھا، لیکن میں اب بھی جرمن کے ساتھ کچھ گزارا کر لیتا ہوں، لیکن اگر مہینہ بھر کسی کے ساتھ گفتگو کروں تو پھر ایک دم سے اچھی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تو چائنیز جو ہیں وہ بھی غالباً بہت محنتی قوم ہے، یعنی اپنے کام کو بہت انہوں نے، یعنی بیسیکلی وہاں کی جو سرکار ہے، ریاست ہے، اس نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا، چونکہ چائنا کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو تھا لوگوں کو روٹی کھلانا تھا، اتنی آبادی تھی۔ ایک تو انہوں نے آبادی کو کنٹرول کیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کو ٹرینڈ کیا اور وہ کام کی طرف لایا۔ ادروائز ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ افیونی ہیں، یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے اور یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب پہلا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سو ایسے بغیر آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں، اور میرا خیال کوئی اچھا تو نہیں کہتا ہوگا۔ میں نے یہ جب چینامی لکھی تو اس کا جو تھیم تو بڑا ڈیفرنٹ تھا کہ چائنا جو ہے وہ ایک عالمی طاقت بن رہا ہے، تو اس کے بارے میں باقی جو عالمی طاقتیں ہیں یہ باقی لوگوں کا خطے سے اور خطے سے باہر کے لوگوں کا کیا رویہ ہوگا۔ اس کا نا جو دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے مختصر سی چین کی تاریخ، لیکن وہ کاغذ بھرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تاریخ میں نے ایک خاص زاویے سے دیکھی۔ وہ زاویہ یہ تھا کہ میں نے تقریباً ان کی 5000 سال جو کی مختلف سلطنتیں تھیں یا بادشاہتیں تھیں ان کو دیکھا، اور صرف 2 سے 3 چیزوں کے اوپر توجہ کی، وہ تھی کہ ان کی جو سلطنتیں یا بادشاہتیں تھیں وہ ختم کس بات پہ ہوئیں۔ یہ اس چیپٹر کا لب لباب تھا۔ تو میرے لیے ایک بڑا سرپرائز یہ تھا کہ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن 100% اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ چین میں جتنی بادشاہتیں تھیں ان کے خلاف جب لوگ کھڑے ہوئے تو اس کی ایک مشترک وجہ تھی، اور وہ تھی جب بادشاہوں نے عوام سے منہ موڑا۔ باقی سارے وہ کام ٹھیک کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے ان کی جو پبلک کی جو ڈیمانڈ تھی جب اس کو فلفل نہیں کیا تو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور وہ بادشاہت گئی۔ اب جو جدید چین ہے، جب کمیونسٹ پارٹی ہے جو چائنا کی، جب اس نے آزادی حاصل کی یا جب انہوں نے ملک بنایا تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ تھا کہ ہم چین کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، اور اس راستے پہ وہ چل پڑے۔ تو ماؤ نے بہت لمبا عرصہ ظاہر ہے وہاں پہ قوم کی قیادت کی، اس نے بڑے بڑے کام کیے، اس کے اوپر اس کی ناکامیوں کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بنیاد رکھی۔ اس میں ظاہر ہے وہ اتنا بڑا ملک تھا، چین میں جا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ملک ہے، باہر سے نہیں پتہ چل جاتا۔ میں نے اس کتاب میں ایسے ہی ایک ریفرنس دیا کہ چین میں جو عوامی جگہیں ہوتی ہیں، جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں، ان پہ رش جو ہے نا وہ نہر کی طرح نہیں ہوتا، ساری وہ دریا یا سمندر کی طرح نہیں ہوتا، وہ نہر کی طرح ہوتا ہے، ایک ہی اس پہ لیول پہ چلے جا رہے ہیں، کوئی ٹائم کا اس پہ نہیں ہے۔ سو اتنی بڑی آبادی کو کھانا پورا کرنا، ان کو ڈسپلن کرنا، ان کو ایک سمت دینا، ان کو ایک ترقی کا راستہ دکھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ لوگ سنگاپور کی اور دبئی کی بات کرتے ہیں، وہ ایک مختلف بات۔ سو اس نے ایک سمت دی، پھر اگلی آنے والی جتنی قیادت تھی انہوں نے اس سمت پہ آگے کام کیا، تو آج چین دیکھیں وہاں۔ لیکن اس کے بیچ میں آپ کو ایک اور پہلو اس کا یہ بتاؤں کہ کمیونسٹ پارٹی سے پہلے چین میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اور عورتیں کم و بیش ہر معاشرے میں 50% پاپولیشن کا حصہ ہوتی ہے۔ ماؤ کی یہ بہت، میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی ریولوشن تھی کہ اس نے وہ 50% جو آبادی تھی اس کو امپاور کیا۔ سو
پرانے چین میں وہ چین جس کو ہم کہتے ہیں وہ افیونیوں کا چین تھا، اس میں عورت کو بکری کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، ایک کموڈٹی تھی. ایون یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے پاؤں بچپن میں رسی سے باندھ دی جاتے تھے تاکہ پاؤں چھوٹے رہ سکیں اور یہ خاص انداز سے چلیں اور خاص فاصلے سے آگے نہ جا سکیں. تو اب آپ چین میں جائیں تو وہاں پہ عورت کو جو سوشل پروٹیکشن ہے وہ اور جو اس کی امپاورمنٹ ہے وہ اور دنیا میں کہیں نہیں. کسی جگہ پہ دنیا میں عورت کو اتنا تحفظ نہیں ہے ہر لحاظ سے. سو وہ آپ اب یہی دیکھیں کہ اب آپ نے ایک ملک، مرد نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے ایک ملک کی 100% آبادی کو پروڈکٹیو آبادی بنا دی. سو میرے خیال میں ان کی یہ جو مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ایک بہت بڑا یہ اس کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ وہ 100% آبادی جو ہے وہ یوزفل ہے، وہ صرف آبادی نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں آپ کی جو فوجی ٹریننگ، یعنی جو جرمنی اور جو چائنا ہے اس کی اور پاکستان کی جو تینوں ملکوں کی جو ٹریننگ ہے، ملٹری ٹریننگ، ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں جب میں جرمنی گیا وہ تو بہت آپ کہتے ہیں ٹیکٹیکل لیول کی، ہم جو کہتے ہیں چھوٹی جو جنگ ہوتی ہے اس کی تربیت تھی. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے جو دوسرے ملکوں میں ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں، یہ وہ اس میں سیکھنا آپ نے ہوتا ہے، آپ میں ارج ہونی چاہیے کچھ جا کے سیکھنے کی. تو جو جرمن تھے ان کے ہاں باوجود اس کے سب سے جو بڑی بات یہ تھی، باوجود اس کے کہ جرمنی میں جب ہم تھے تو وہاں پہ جب پیشوں کا کوئی اسٹیٹسٹکس آتے تھے کہ اب ہماری یوتھ کس پیشے کو کیا، تو اگر 25 درجے ہوتے تھے تو 25واں درجہ فوج کا ہوتا تھا، اگر 27 ہوتے تھے تو 27واں، یعنی فوج جو ہے وہ معاشرے میں سب سے نچلے درجے پہ تھی. لیکن جب ہم ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا یہ ان کی نمبر 1 ہے. یعنی کام کرنا، اپنی ذمہ داری پوری کرنا، یہ ان کی جو شرست میں قومی ان کی یہ وہ ایک پرسنالٹی، قوم کی پرسنالٹی اس طرح کی. اب جو چائنا میں جب میں گیا تو وہ وہاں پہ ایک آپ سمجھیں کہ ہم انٹرنیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کا ایک کورس تھا جو ہم کر رہے تھے. تو وہ ایک اپرچونٹی تھی کہ چین کو بڑے پیڈیسٹل سے دیکھا جائے کہ چین دنیا کو کیسے دیکھتا ہے یا وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کس طرح پیش کرنا چاہتا ہے. کیونکہ وہاں پہ اس اسکول میں 100 سے زیادہ شہریتوں کے لوگ تھے، ملکوں کے لوگ تھے. تو ساری دنیا کو انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ آئیں دیکھیں ہم آپ کو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ کیا کریں. تو دیکھنے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ وہ جو سب سے بڑی بات مجھے وہاں پہ نظر آئی کہ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کی بڑی وہ قدر کرتے ہیں، دیکھنے میں یہی نظر آیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں بہت دیر پا سوچ ہے، دور کی منصوبہ بندی ہے. شخصیات کے تبدیل ہونے سے گول پوسٹ تبدیل نہیں ہوتا. ہاں اگر ایسے مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک قائد جو ہے وہ اس کا جو دائیں ہاتھ سے کھیلتا ہے دوسرا بائیں ہاتھ سے کھیلتا ہے تو یہ اس کو اجازت ہے کہ وہ گول دائیں پاؤں سے کر لے یا بائیں پاؤں سے کر لے، لیکن گول پوسٹ تبدیل نہیں ہو سکتا.